السلام علیکم۔ آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں ایک چھوٹا سا افسانہ جس کا نام ہے واترک کے کنارے۔ واترک ایک ندی کا نام ہے اور اسی ندی کے کنارے کی کہانی ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ سامنے آسمان کو پوری طرح گیروا رنگ میں رنگ دیا تھا۔ پرسکون بہتی ہوئی ندی کا نیلا پانی لاوے جیسا ہو رہا تھا۔ داہنے کنارے کے ایک ٹیلے پر بنے تنہا گھر کے کھپریلوں پر بھی سونا بھر گیا تھا۔ اس پار کی تلہٹی میں اڑتی ہوئی گودھلی بھی گلال نظر آ رہی تھی۔ کارتک کے مہینے کی ٹھنڈک نے شام کو گلابی بنا دیا تھا۔ ٹیکری پر بنے اس گھر کے سامنے بھیڑ بکریوں اور گائے بھینسوں کے مینیانے اور رمبھانے کا سہانا شور ہر طرف مچا ہوا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں بڑے جانور اپنی جگہوں پر باندھ دیے گئے۔ بھیڑ بکریاں بھی سامنے کے باڑے میں بھر دی گئیں۔ باڑے کو بند کر کے اس نے پیٹھ پھیرا ہی تھی کہ اس کی نظر چنے کی کھیت کے اس پار ندی کے کنارے پر پڑی۔ چھوٹا سا سرخ الاؤ اپنی روشنی پھیلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ دو سادھو گیروے رنگ کے کپڑوں کو پہنے اور لمبی چٹاؤں کو گلے میں گانٹھ لگائے دکھائی پڑے۔ ان میں سے ایک گھوڑے جیسے تمری میں پانی بھر کر لنگڑاتا ہوا کنارے پر آ رہا تھا۔ دوسرا الاؤ کے پاس اپنا چمٹا گاڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ساتھ ساتھ وہ الاؤ پر موٹی موٹی لکڑیاں بھی ڈالتا جا رہا تھا۔ کیا دیکھ رہی ہو نول؟ سنتی نہیں گائیں ڈکر رہی ہیں؟ ایک کونے میں جانوروں کے لیے ابلا ہوا دلیا ٹھنڈا کرتی ہوئی بڑھیا بولی، مگر پھر بھی وہ ندی کے کنارے کی طرف ان سادھوؤں کو ڈھونڈنے لگی۔ اور تو کچھ نہیں موسی، مگر انہیں یہیں آ کر دھونی رمانے کی کیوں سوچی؟ نول کا لہجہ نرم تھا، مگر ندی کے کنارے لگی ہوئی نیلی آنکھوں میں اور نرم رخسار پر پوری طرح سنجیدگی چھائی ہوئی تھی، جو ہر لمحہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ ہوگا ہمیں کیا؟ گیدڑ کی موت آتی ہے تو شہر کی طرف بھاگتا ہے۔ ان ناسپیٹوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ پچھلے سال ایک مداری یہیں سے پکڑا گیا تھا۔ سرکار کی آنکھ تو 3 برسوں سے لگاتار اسی گھر پر لگی ہوئی ہے۔ نول اگر دھیان سے موسی کی بات سن رہی ہوتی تو شاید اسے ہنسی آ جاتی۔ یہ بیچارے کیا جانے کہ اس گھر کا آدمی 3 سال پہلے مکھیا کے بیٹے کا خون کر کے بھاگا تھا۔ نول کی نظر انہی دونوں افراد پر تھی۔ آنگن میں وہ گوبر بٹور رہی تھی، مگر مسینی انداز میں موسی بربرا رہی تھی، اور وہ منہ ابھاگا تو بس بھاگ ہی گیا۔ پکڑا جاتا تو بیچارے اسے لوگ تو پھندے میں نہ بھنتے۔ اس نے تو یہ بھی نہ سوچا ہوگا کہ اگلی نول کب تک بانٹ جوہتی رہے گی۔ موسی کی باتیں اکثر بے محل اور الٹی پلٹی لگتی تھیں۔ چارے سے بھرا ہوا ٹوکرا اٹھا کر انہوں نے نول سے کہا، لے یہ ٹوکرا اچاندری، بھینس کا نام تھا، کو ڈال دے جلدی سے۔ پھر جاتے جاتے بولی، ایسے ناس پیٹے تو بہت گھومتے رہتے ہیں۔ نول کہنا چاہتی تھی، لیکن موسی یہ لوگ تو ایسا لگتا ہے کہ اپنے ہی گھر کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ دیکھو نا اسی طرف منہ کر کے بیڑی پینے بیٹھے ہیں۔ مگر نہ جانے کیوں آج موسی کے سامنے ایسی باتیں کرنے کی ہمت نہ ہوئی، اور پھر ایسی باتوں سے فائدہ بھی کیا تھا؟ اتنے میں موسیٰ آتے دکھائی دیے۔ ڈھور ڈنگر کو چرا کر انہوں نے پہلے ہی گھر کی طرف ہانک دیا تھا اور بیلوں کو کھیت کے مینڈھ پر چرانے کے لیے پیچھے رہ گئے تھے۔ دیکھو موسیٰ، کسی نے یہاں پڑاؤ ڈالا ہے۔ ڈالنے دے، ہم سے کھانے کو تھوڑے ہی مانگتے ہیں۔ نول کو آج اپنے اوپر حیرت ہو رہی تھی۔ وہ آج اپنے بے اصول خونی شوہر کو کیوں یاد کر رہی تھی؟ وہ اپنے پہلے شوہر کو بھی یاد کر رہی تھی۔ بڑھتے ہوئے اندھیرے میں اس نے دیکھا کہ دونوں افراد ادھر ہی آ رہے ہیں۔ 28 سال کی عمر میں پہلی بار نول کو خوف محسوس ہوا۔ افسوس کی تو کوئی بات ہی نہیں تھی۔ وہ دونوں تو اچھے بھلے دوسرے لڑکوں جیسے تھے، جبکہ یہ تو اس میں ایک لنگڑا ہے اور دوسرا دبلا پتلا تھا، مگر یہ تو کافی موٹا ہے۔ موسی اس کے لوکل گارجین تھے۔ ان کے 4 بیٹے بہوئیں، لیکن کوئی ساتھ نہیں رہتا تھا۔ نول ہی ان کا سہارا تھی۔ وہ ہمیشہ اس کو دوسری شادی کا مشورہ دیتے۔ اندھیرے میں تو کیا کر رہی ہے؟ دیا تو جلا دے۔ دیا جلا کر وہ آ گئی اور چولہے کے بغل میں بیٹھ گئی۔ اس کی روشنی میں وہ چاول بننے لگی۔
آنگن کے پتھروں پر ٹک ٹک کرتی ہوئی لاٹھی کی آواز، ایک شخص کے جوتوں کی آواز آئی۔ نول نے بغیر دیکھے ہی سمجھ لیا کہ لنگڑا سادھو جوتے نہیں پہنے ہیں۔ پہلی آواز آئی، جے سیتا رام کاکا، آئیے مہاراج براجیے۔ ایک سادھو نے کھاٹ اٹھا کر سامنے کی طرف ڈالی اور پھر الاؤ اور دروازے کی طرف منہ کر کے بڑبڑایا، یہیں کھاٹ پر ہی بیٹھ جائیں گے؟ لنگڑا بھی اسی کھاٹ کی پائنتی پر بیٹھ گیا۔ گھر کے اندر موسی کی بڑبڑاہٹ شروع ہو گئی، لے دے کر صرف سیتا رام کہنا آتا ہے بس، دوسروں کی کمائی پر جینا اور گھومتے رہنا۔ کتنے لڑکے ہیں؟ چاروں میں سے ایک بھی نہیں۔ کوئی بہو اپنے پاس نہیں رکھتی؟ اس گھر کی مالکن آپ کی بھانجی لگتی ہے، بھائی اکیلے ہی ہے۔ یہ سب تم کس لیے پوچھ رہے ہو؟ کارن کیا ہے؟ کارن تو مائی اور کوئی نہیں۔ اگر دنیاوی لوگوں سے اور کیسی باتیں کی جا سکتی ہیں؟ اس نے نرم لہجے میں کہا، ماں اسے چھوڑ کر مر گئی اور باپ بھی اسے ایسا ملا کہ اس نے سارے گاؤں سے بیل باندھ لیا۔ پھر تم ہی بتاؤ، بیٹی کے لیے کوئی باہر کا ہی ور دیکھنا پڑتا نا، اور پھر گھر جمائی بن کر رہنے کون آتا؟ موسی آنکھیں پھاڑے کچھ دیر دیکھتی رہی، پھر بولی، بائی کے ماتھے پہلا ور پڑا، بیکار۔ کیوں؟ سادھو کو پوچھنا پڑا۔ اس نے ہماری نول کو میلے میں دیکھا اور پسند کر لیا۔ شادی کر کے وہ گھر جمائی بن گیا، اور ٹھاکروں جیسے ہمارے بہنوئی اسے برداشت کیسے کرتے؟ آخر ایک روز سسر نے اس پر ہاتھ اٹھا ہی دیا، پھر وہ نظر نہ آیا۔ پہلے تو سادھو نے ایک گہری سانس لی، اور پھر لنگڑے سادھو نے غسیل آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اسی نے تو یہ سارے کھیل کرائے ہیں۔ نول نے اس کا انتظار کیا، برسوں سے تلاش کیا گیا، تھک ہار کر اس کی دوسری شادی کر دی گئی۔ وہ دوسرا بھی گاؤں کے باہر کا ہی تھا، 7 بھائیوں میں سے کسی سے نہیں بنتی تھی، ساجھیدار بن کر رہنے آیا تھا، مگر گھر جمائی بن کر رہنے لگا۔ سامنے والے گاؤں کے مکھیا نے ہمارے بہنوئی کے ایک آدمی کو مار ڈالا تھا۔ پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی۔ دراصل آج سے 3 سال پہلے چوماسے کے دنوں میں ایک میلے میں اس نے نول سے چھیڑخانی کی۔ اس رات نول کا باپ چھاتی پیٹ کر رویا۔ جن لوگوں نے سنا وہ آج بھی کہتے ہیں کہ ہلکی ہلکی برسات ہو رہی تھی، اور اندھیری رات میں بوڑھے کا رونا ایسا لگتا تھا جیسے ندی پار کا جنگل ہی بلاپ کر رہا ہو۔ نول روئی نہیں تھی، ایسا لگتا تھا کہ واترک ہی امڑ امڑ کر بلاپ کر رہا ہو۔ کہتے ہیں کہ وہ میلے سے سیدھا چل دیا اور گھپ اندھیرے میں ندی کے پانی کی بھی پرواہ نہیں کی، اور مکھیا کے گھر کی اوپری اٹاری پر سوئے ہوئے اس دشمن کو جگایا اور مار ڈالا۔ گھر آ کر سسر کو یہ خوشخبری سنائی، مگر نول نے اس کا منہ دبا کر الٹے پاؤں جنگل کی طرف روانہ کر دیا۔ جاؤ بھگوان کے لیے۔ اور وہ دن اور آج کا دن، وہ واپس نہیں آیا۔ رات آدھی ہو گئی ہے، کھانا کب کھاؤ گی موسی؟ ہاں، انہیں سیر بھر پاؤ چاول دے دو اور باہر نکالو یہاں سے۔ چال بھی مل گئے، موسا بھی اندر کھانے کو بلائے گئے، مگر وہ دونوں ٹس سے مس نہ ہوئے۔ موت کے منہ میں کیوں بیٹھے ہو؟ نول نے دونوں سے دریافت کیا، پہلے تو بتا کہ تو نے ہمیں پہچان لیا ہے یا نہیں؟ اس بھولی اور نرم آواز کی گہرائی میں نول کو مٹھاس کا ایک سمندر نظر آیا اور سکوت چھا گیا۔ کچھ مہربان نگاہوں سے اس نے غمگین ہو کر کہا، ہاں، لیکن یہ پیر کہاں کھو دیا؟ اس ہتھیاری رات کو بھاگتے بھاگتے۔ لیکن تو اپنی بات بتا۔ نول غصے سے ابھر اٹھی، اپنے لیے ہی نہیں، ان دونوں کے لیے بھی۔ یہ سب چھوڑو اور تم لوگ اٹھو یہاں سے۔ میرا کہا مانو تو اپنی دھونی پر نہ جا کر سیدھے چلے جاؤ یہاں سے۔ بس ایک چھوٹی سی بات پوچھنی تھی تجھ سے۔ کیا؟ میرا کہنا ہے کہ یہ یہاں رہے اور میں۔ نول بے چین ہو اٹھی، ارے رام، تم یا یہ کوئی رہے، پولیس والے تو ڈھونڈ ہی لیں گے۔ گاؤں والے پہچانتے نہیں، اس لیے چور۔ بھاگ جاؤ یہاں سے، جس کو پولیس پکڑ لے جائے وہی سچا۔ اگلے دن ایک مرغ کی تلاش میں پولیس کی نظر ان دونوں پر پڑ ہی گئی۔
دونوں کو ہی گرفتار کر کے لے گئی۔ اونٹ پر بیٹھی ہوئی نول نے اپنے آنسوؤں کو بڑی مشکل سے روکا تھا۔ آخر میری ہی چھاتی پر آ کر آگے وہ بول نہ پائی۔ ندی کے کنارے پہنچتے ہی اس کے آنسوؤں کا بند ٹوٹ گیا۔ وہ خود کو کوستی جاتی تھی، ارے اب بھاگی، دنیا میں تیرا وہی تو تھا، اتنے برسوں بعد آیا تھا، کھلانا پلانا تو دور، سکھ دکھ کی دو باتیں بھی نہ پوچھ پائی، لنگڑا بدقسمت، تیری کسی نے نہ سنی، عدالت میں سرکاری لوگوں نے بھی مدد نہ کی، اس پر زندگی میں نے کبھی کوئی اچھا کام کیا ہی نہیں۔ ندی کنارے آگے پلاس کے درخت کو اس نے پکڑ لیا، جیسے اس کی دوسری ٹانگ بھی ٹوٹ گئی۔